عقیقہ کے تعلق سے میں یاد کرتا چلوں کہ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض مرہون ہے، گروی ہے۔ جس طرح ہم گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا عقیقہ کریں بچے کے لیے۔ ہمارے بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، مطلب بعد میں کریں گے جب سب لوگ گھر کے لوگ جمع ہو جائیں گے نومبر میں اور مارچ اپریل میں جو چھٹیاں ہوں گی، سب لوگ سارے رشتے ناطے دار آ جائیں، خاندان میں پہلا پوتا آیا ہے تو ذرا دھوم دھام سے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھا اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، ہم نے کیا فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے۔ جس طرح آپ گروی رکھے سامان کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے عقیقہ کیجیے اپنے بچے کے لیے۔ اگر اس کی آپ صحت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے چل کر کے یہ آپ کی نسل جو ہے اسلام پر باقی رہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ اس کو ٹالو مت دھوم دھام سے کرنے کے لیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا، تُصْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، کہ 7ویں دن اس کو اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا۔ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى، اور اس کے بال چھیلے جائیں گے اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ اب ایک دوسری بات بتا دوں میں، یہ ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں مَعَ الْغُلَامِ عَقِیقَةٌ فَأَحْرِقُوا عَنْهُ الدَّمَ، بچہ کے ساتھ عقیقہ ہے، فَأَحْرِقُوا عَنْهُ الدَّمَ، تو اس کی طرف سے ذبح کرو، اس کی طرف سے۔ یہ امر کا صیغہ ہے، علماء سے پوچھ لینا امر کے صیغے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے عقیقے کو واجب کہہ دیا، بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ کہا، بعض لوگوں نے مستحب کہا۔ میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں عقیقہ کے تعلق سے اگر ہے تو کوتاہی مت کرو، آگے مت بڑھاؤ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پیسہ اڑانے کے لیے، خرچہ کرنے کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، 7ویں دن کیا کرو، اس کی طرف سے عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو، اور اس سے گندی چیز کو ہٹاؤ، ٹالو۔ وہ کیا ہے، بال، کیا ہے، بال۔ تو عقیقہ کے تعلق سے جو ہے میں اور آگے بتا دوں تھوڑا سا۔ آج ارشاد فرماتا ہے یقول عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات، لڑکے کی طرف سے دو بکریاں، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، یہ کافی ہے۔ اب جو لوگ 2 کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ 1 بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ 1 کی بھی طاقت نہیں رکھتے کچھ بھی نہ کریں۔ سود بیاج پہ لا کے نہیں کرنا ہے، گھر گروی رکھ کر کے نہیں کرنا ہے، کھیت بیچ کر کے نہیں کرنا ہے، کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو جو لوگ 2 بکری کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ 1 بھی کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب کے نواسوں کے تعلق سے جو اللہ کے پیارے حبیب کا عمل ہے، ترمذی میں ہے صفحہ نمبر 276 کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے 1 بکری سے عقیقہ کیا۔ کس سے؟ 1 بکری ذبح کی۔ اور ابو داؤد میں کہ حسن اور حسین، ابو داؤد صفحہ نمبر 392 کہ حضرات حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کے عقیقے میں آپ نے 1 کیا۔ کیا کیا؟ 1 کیا۔ ترمذی میں حضرت حسن کے بارے میں 1 بکری، اور ابو داؤد میں دونوں کا عقیقہ 1 بکری۔ ترمذی میں حضرت حسن کے بارے میں 1 بکری سے عقیقہ کیا آپ نے، اور ابو داؤد میں حضرت حسن حضرت حسین کا، دونوں صاحبزادوں کا، دونوں شہزادوں کا کے عقیقے میں آپ نے 1 بکری ذبح کی۔ محدثین نے کہا کہ جو ہے حضرت حسن کے عقیقے میں اور حضرت حسین کے عقیقے میں آپ نے 1 بکری ذبح کی ہے۔ حکم کس کا دیا؟ 2 کا۔ کیا کتنا؟ 1۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 کی طاقت ہے تو 2 کرو، نہیں کر سکتے ہو تو 1 کر لو، 1 بھی نہیں کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، سود بیاج پیسہ مت لاؤ، جب اللہ دے گا تو بعد میں کبھی کر دینا، لیکن اصل ٹائم اس کا کیا ہے؟ 7واں دن ہے۔ کیا ٹائم ہے؟ 7واں دن۔ اب جو ہے جو عقیقے کی جو دعا ہے اس میں یہی ہے کہ بچے کی طرف سے گویا کہ اس کے خون کے بدلے خون، بال کے بدلے بال، کھال کے بدلے کھال، تو بچے کی کیا ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے۔ اب آگے جو 11ویں چیز ہے عقیقے کے ساتھ جس کا تعلق ہے 7ویں دن سے، وہ کیا ہے؟ عن علی بن ابی طالب عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات، حضرت علی بن ابی طالب
روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر ان کی طرف سے ایک بکری ذبح کی. اور میں یہ بھی بتا دوں ایک روایت میں لا یضر کننا ذکرانا او اناسا کہ بکرا ہو یا بکری کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے بہت سے لوگ جاتے ہیں عقیقہ کے لیے تو بکرے ڈھونڈتے ہیں اور بہت سے لوگ انڈو ڈھونڈتے ہیں جس کا گوشت باس مارتا ہے جو خود دور سے باس مارتا ہے. آپ نے کہا جواب میں کیا ہے کہ لا یضر کننا اناسا او ذکرانا وہ بکرا بکری ہے بکرا ہو چاہے بکری ہو نر ہو چاہے مادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں عرض کر دوں کہ بعض حالات میں بعض مواقع میں نر کے مقابلے میں مادہ کیا عقیقہ کرنا زیادہ افضل ہے. بعض حالات میں بول رہا ہوں بعض مواقع میں دھیان دینا. تو کیا فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بکری آپ نے ذبح کیا. اور پھر آگے کیا کہا یہ 11ویں چیزیں دھیان دینا. وقال یا فاطمہ احلقی رأسا اے فاطمہ اس کا سر صاف کر دو چھیل دو بال اتار دو. وتصدقی بزینت الشعر اور ان کے بال کے برابر صدقہ کرو کیا فضتن کیا چاندی. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اندازے سمجھ دو وزن کرو پھر صدقہ کرو چاندی چاہے 10 گرام ہو چاہے 20 گرام ہو اور تم کو زیادہ دینا ہے تم 10 گرام ہو جائے 10 کلو چاندی صدقہ کر دو تم 10 کلو سونا صدقہ کر دو. جواب میں کیا ہے چاندی یا سونا بال کے وزن کے برابر. بال کے تعلق سے بھی بعض لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. انسانی اعضاء جتنے بھی ہیں ناخن ہو بال ہو کہیں کبھی بال ہو اس کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے. اصل مسئلہ کیا کہیں دفن کر دینا چاہیے. کہیں دفن کرنے کی جگہ نہیں ملی تو آپ حفاظت سے لپیٹ کے پورے دان میں ڈال دو ادھر ادھر مت پھینکو. ان کا بال اتارو وتصدقی بزینت الشعر اور ان کے بال کے برابر صدقہ کرو کیا فضتن چاندی. فوزنته تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وزن کیا. فکان وزنه درہما تو اس کا وزن کتنا تھا 1 درہم کے برابر اور بعض درہم یا درہم سے کچھ کم. تو 11ویں چیز کیا ہے نام رکھنا عقیقہ کرنا اور بال چھیلنا. بال چھیلنے کے تعلق سے آپ عقیقے کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بھی چھیل سکتے ہو اور بعد میں بھی چھیل سکتے ہو. کوئی ترتیب اس میں لازم نہیں ہے. لیکن چونکہ حج میں قربانی کے بعد بال اتارتے ہیں تو اگر آپ عقیقہ کرنے کے بعد بال اتارو گے تو اس کی نقل بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت مسافت ہو جائے گی. اب جو ہے بال اتارنے کے بعد گھروں میں عورتیں بہت پرانے رسم و رواج کو کچھ باقی رکھے ہوئی ہے. بال اتارنے کے بعد سر کے ساتھ جو پرانے زمانے کی باتیں یا جو پرمپرا جو ریت رواج آ رہی ہے غیروں کی وہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. اور بال اتارنے کے ٹائم وہ سوپ میں رکھ کے بیٹھتے ہیں سب پتہ نہیں کہ چاول ہو کیا اور لوگ پیسہ ڈالتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ غیروں کی دیکھا دیکھی ہے. جو بال اتارنے آ رہا ہے جو سب مل کر کے دے رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب وہ لوگوں نے مل کے دیا اس میں ڈالا کٹورے میں پلیٹ میں سوپ میں. اب ان کے یہاں جو لوگ ڈال کے گئے ہیں ان کے یہاں ایسا ہوگا تو آپ وہاں جا کے ڈالیں گے گویا کہ آپ کا قرض ہو گیا. تو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ سوپ لے کے بیٹھو پیسہ ڈالو پورے محلے کی عورتیں آئیں گی اور رشتے دار آئیں گے پیسہ ڈالیں گے کیا کریں گے. یہ تو گویا کہ آپ لوگوں کو بھلا کر کے قرض لے رہے ہو. جب ان کے ہوگا تو آپ کو جا کے ڈالنا پڑے گا. اس رسم و رواج کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ غیروں کے رسم و رواج ہیں جو ہماری ماں بہنوں نے پکڑ رکھا ہے مضبوطی سے. اللہ عباد فرمائے. بال چھیلنے کے بعد یہ سر کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتی ہیں. لیکن جو اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے میں عرض کر دوں یہ 12 نمبر کی چیز ہے. کیا ہے زعفران. حدیث میں کیا خلوق کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے خلوق ملا. اور خلوق کیا ہے وہ خوشبودار چیز ہوتی ہے زعفران کے قبیل سے. بال اتارنے کے بعد اسے سر پہ ملنا چاہیے. ہمارے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بال اتارنے کے بعد بال کے برابر چاندی سونا صدقہ کر دو لیکن سر پہ کیا کرنا ہے کوئی الٹی سیدھی چیز نہیں لگانی ہے. اللہ کے پیارے حبیب کا جو ارشاد ہے وہ ہمیں کرنا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ ان ابی ہریرہ یقول كنا فی الجاہلیۃ اذا ولد لاحدنا غلام. روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جاہلیت میں ہمارے ہاں جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تو ذبح شاۃ تو بکری ذبح کرتا. ولطخ رأسہ اور
اس کے سر پہ بدمیہا اس بکری کا خون ملتا تھا. فلما جاء اللہ بالاسلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، كنا نذبح شاة ونحلق رأسا، تو ہم بکری ذبح کرتے ہیں یعنی عقیقہ کرتے ہیں، ونحلق رأسا اور بچے کا سر صاف کرتے ہیں، بال اتارتے ہیں، ونلطخه بزعفران اور ہم کے سر پہ زعفران ملتے ہیں. خون عقیقہ ذبح شدہ جانور کے خون کے بجائے کیا کرنا ہے؟ زعفران ملنا ہے، یا اس کے قبیل کی جو چیز ہو وہ ملنا ہے. یہ ہوگی 12ویں چیز.